بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ اجنادین کی فتح کی خوشخبری جب مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچی تو مسلمان بہت خوش ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بار پھر مدینہ منورہ میں 7,000 کا لشکر حضرت ابو سفیان بن حرب، حضرت مالک اشتر نخعی اور حضرت عمر بن مادی کرب زبیدی کی لیڈرشپ میں جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے جنرل حضرت خالد بن ولید کی طرف لیٹر لکھا کہ آپ دمیسکس کی طرف بڑھیں، میں آپ کی کمک کے لیے 7,000 کا لشکر بھیج رہا ہوں۔ اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنا سارا لشکر، جس کی تعداد 50,000 پلس تھی، لے کر رومن امپائر کی ایک مین سٹی دمیسکس کی طرف بڑھے۔ مسلمان دمیسکس پر ایک بار پہلے بھی حملہ کر چکے تھے، جسے ہم اس ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر چکے ہیں۔ جنگ اجنادین کی وجہ سے مسلمانوں کو اس سٹی کا محاصرہ چھوڑنا پڑا تھا، لیکن اب اجنادین کی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک بار پھر اپنا سارا لشکر لے کر دمیسکس کی طرف بڑھے۔ دمیسکس والوں کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے قلعے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء، غلہ اناج اور پانی وغیرہ سٹور کر لیا، تاکہ اگر محاصرہ طول پکڑے تو کھانے پینے کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس قلعے کے 7 دروازے تھے، ایک دروازہ بالکل بند رہتا تھا، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا اور انہیں دمیسکس کے 6 دروازوں پر محاصرے کے لیے تعینات کر دیا، اور 2,000 گھڑ سواروں کا لشکر حضرت زرار بن ازور کو دیا اور فرمایا کہ آپ نے اس قلعے کے ارد گرد راؤنڈ لگاتے رہنا ہے، تاکہ اگر کسی بھی اسلامی لشکر کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ ان کی مدد کے لیے بر وقت پہنچ سکیں۔ جیسے مسلمان قلعے کی دیواروں کے قریب پہنچے تو رومنس نے ان پر پتھر اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ جوابی حملے کیے۔ فریقین کے درمیان یوں ہی شام تک جنگ جاری رہی۔ جب شام ہوئی تو جنگ روک دی گئی۔ رات کے وقت دمیسکس کی عوام قلعے کے حاکم اور ہرقل بادشاہ کے داماد توما کے پاس آئی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ مسلمانوں سے صلح کر لیجئے، یا پھر شاہ روم ہرقل سے کہیے کہ ہماری کمک کے لیے کوئی لشکر بھیجے۔ تو اس نے کہا آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، یہ عربی لوگ دیہات کے رہنے والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے پاس تو لڑنے کے لیے ہتھیار بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا اے سردار، یہ آپ کی بھول ہے، ارکا، سخنہ، تدمر، حران، بصرہ اور اجنادین کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس ہتھیاروں کی بہتات ہے، اور ہاں، جب وہ شروع میں یہاں آئے تھے تب ان کے پاس ہتھیار کہاں تھے، لیکن پھر بھی وہاں پر غالب آ گئے ہیں، لہٰذا تم نے کچھ کرنا ہے تو کرو، ورنہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں گے۔ توما نے کہا میں نے پہلے ہی ہرقل کی طرف کمک کے لیے لیٹر بھیج دیا ہے۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی تو پھر وہی منظر، رومنز نے مسلمانوں پر تیر برسائے اور مسلمانوں نے رومنز پر جوابی حملے کیے۔ اتنے میں مسلمانوں کے پاس خوشخبری بھی آ گئی کہ 7,000 کا لشکر مدینہ منورہ سے ان کی کمک کے لیے آ رہا ہے۔ قلعے کے 6 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام تھا باب توما۔ اس دروازے کا محاصرہ حضرت شرحبیل اور ان کے سپاہی کر رہے تھے۔ اس دروازے سے مسلمانوں پر بذات خود توما اٹیک کر رہا تھا۔ اس نے حملے میں شدت اختیار کرنے کا حکم دیا، تو رومنس نے مسلمانوں پر تیروں کے ذریعے شدید حملے کیے، جس کے نتیجے میں بہت سارے مجاہدین زخمی ہوئے۔ کسی کا سر پھوٹ گیا تو کسی کا ہاتھ زخمی ہوا تو کسی کا پاؤں زخمی ہوا۔ اتنے میں ایک تیر حضرت ابان بن سعید کو لگا۔ آپ نے تیر نکالا اور زخم کی جگہ پر اپنا امامہ باندھ لیا، لیکن تیر زہریلا تھا۔ کچھ دیر بعد زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو آپ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ مجاہدین آپ کو شفا خانے کی طرف لے گئے، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ اتنے میں حضرت ابان نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، اور شہید ہو گئے۔ حضرت ابان کی شادی کچھ دن پہلے ہی جنگ اجنادین کے دوران ہوئی تھی، اور آپ کی بیوی کے ہاتھوں پر ابھی تک
شادی والی مہندی کے نشان باقی تھے۔ جب آپ کی شہادت کی خبر آپ کی بیوی تک پہنچی تو وہ دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور بہت غمگین ہوئی، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کی بیوی حضرت ام ابان نے آپ کا انتقام لینے کے لیے اپنی حیت چینج کر ڈالی اور حضرت خالد بن ولید کی اجازت کے بغیر ہی باب تومہ پر جا کر حضرت شرحبیل کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ باب تومہ پر حاکم تومہ کے پاس ایک شخص نے بہت بڑی سونے کی سلیب اعظم اٹھائی تھی، تو حضرت ام ابان نے اسے ایک تیر مارا۔ تیر لگنے کی وجہ سے وہ شخص اچھلا تو سلیب اعظم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر مسلمانوں کے پاس آ گری۔ مسلمانوں نے وہ سلیب اٹھا کر حضرت شرحبیل کے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر تومہ بہت ہی غضبناک ہوا اور اس نے کہا، اے مسیح برادر، مسلمانوں نے ہمارا شعار چھین لیا ہے، اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر تومہ قلعے کے دروازے سے باہر نکلا اور حضرت شرحبیل کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت شرحبیل نے دیکھا کہ ہم پر دو طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ایک تو تومہ نے آ کر ہم پر حملہ کر دیا ہے اور دوسرا قلعے کی دیواروں سے رومن ہم پر تیر برسا رہے ہیں۔ حضرت شرحبیل نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ جو قلعے کی دیوار سے تیر آ رہے ہیں ان سے بچا جا سکے اور پھر ایزی ہو کر تومہ کے لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تومہ مست ہاتھی کی طرح کبھی دائیں حملہ کرتا، کبھی بائیں حملہ کرتا۔ اتنے میں اس کی نظر حضرت شرحبیل پر پڑی۔ حضرت شرحبیل نے اپنے ہاتھ میں سلیب اعظم اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ چیتے کی طرح جست لگا کر حضرت شرحبیل کے پاس پہنچا۔ حضرت شرحبیل نے سلیب اعظم کو نیچے پھینکا اور پھر تومہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اب حضرت شرحبیل اور حاکم تومہ کے درمیان تلوار بازی شروع ہوئی۔ کافی دیر تک تلوار بازی چلتی رہی۔ قریب تھا کہ حاکم تومہ حضرت شرحبیل سے سلیب اعظم چھیننے میں کامیاب ہو جاتا کہ اتنے میں حضرت ام ابان نے دیکھا کہ حضرت شرحبیل ایک شخص سے لڑ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجاہدین نے کہا، یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام ابان نے حاکم تومہ کو ایک تیر مارا جو اس کی سیدھی آنکھ میں جا کر لگا۔ جیسے ہی حاکم تومہ کو تیر لگا تو وہ بکھلا گیا۔ حضرت ام ابان نے دوسرا تیر مارا لیکن وہ سپاہیوں کے جھرمٹ میں تھا۔ تومہ قلعے کی طرف بھاگا۔ حضرت ام ابان ان پر مسلسل تیر برساتی رہیں۔ آپ نے کئی سارے رومیوں کو زخمی کر دیا اور 2 کو واصل جہنم کر دیا۔ مجاہدین نے بھی ان کا پیچھا کیا اور 300 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ قلعے کے کچھ سردار حاکم تومہ کے پاس آئے اور کہا، اے سردار، آج ہم پر 2 مصیبتیں آئی ہیں، ایک تو ہماری سلیب اعظم چھین لی گئی اور دوسرا آپ کی آنکھ پھوڑ دی گئی، لہٰذا مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے۔ تومہ نے کہا، مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی، تم لوگ دیکھنا اب میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں ان سے سلیب اعظم بھی چھینوں گا اور اپنی ایک آنکھ کے بدلے ان کی 1000 آنکھیں پھوڑوں گا۔ جب رات ہوئی تو حاکم تومہ نے قلعے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ آج رات جب مسلمان سوئے ہوئے ہوں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور حملہ کرنے کا انداز یہ ہوگا کہ ہم ہر دروازے کے پاس اپنی فوج کو مسلح کر کے بالکل ریڈی کر دیں گے، تو جیسے ہی نکارہ بجایا جائے گا ایک ہی دم سارے دروازے کھول کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ حاکم تومہ کی یہ ترکیب سن کر قلعے کے سردار بہت خوش ہوئے اور حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو ایک نکارہ بجا، ایک دم سارے دروازے کھلے اور رومن ٹیڈیوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ بہت سارے مجاہدین دن میں تھکے ہونے کی وجہ سے آرام کر رہے تھے، لیکن کچھ مجاہدین تہجد کے لیے اٹھ کر وضو کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رومنز ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ مجاہدین جلدی جلدی اٹھے اور صرف ڈھال اور تلوار لے کر رومنز کا مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اتنے میں رومنز قریب آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید محاصرے کے لیے تعینات تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے مین کیمپ جہاں عورتیں اور بچے تھیں ان کی حفاظت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب رات کو تلواریں چلی تو آواز دور دور تک گئی۔ تلواروں کی آواز جب حضرت خالد بن ولید کے کان میں آئی تو آپ نے فرمایا، یا محمد اغیثنی، یعنی یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں،
اور فوراً ہی 400 سوار لے کر قلعے کے دروازوں کی طرف بڑھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت خالد بن ولید باب شرقی پر پہنچ گئے۔ باب شرقی پر مجاہدین بڑی مشکل میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں جا کر رومیوں کا صفایا کر دیا۔ قلعے کے دیگر دروازوں پر تاجناز سرداروں نے رومنز کو شکست سے دوچار کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح باب جابیہ پر تھے۔ جب رومیوں نے حملہ کیا تو آپ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے تو آپ نے تمام مجاہدین کو جگایا اور پھر مل کر رومیوں کا صفایا کر دیا۔ باب توما پر حضرت شرحبیل اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت ام ابان نے بھی توما کے لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ باب صغیر پر جب حضرت یزید بن ابی سفیان کے لشکر پر حملہ کیا گیا تو اس وقت حضرت زرار بن ازور اپنے 2000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے راؤنڈ لگا رہے تھے۔ آپ فوراً ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجاہدین کی مدد کے لیے آئے اور رومیوں کا صفایا کر دیا۔ حضرت زرار بن ازور نے اکیلے ہی 150 رومنز کو واصل جہنم کر دیے۔ جنگ کے تیسرے دن دمیسکس کے سردار حاکم توما کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر دن کے وقت حملے کیے اور رات کے وقت بھی اچانک حملہ کیا، لیکن ہر بار ہمیں ہی منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ہم محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں۔ ہمارے پاس مسلمانوں سے صلح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حاکم توما نے کہا، میں ان تمام حالات کی خبر شاہ روم ہرقل تک پہنچاتا ہوں اور ان سے امت کی اپیل کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے ہماری مدد کی تو ٹھیک، ورنہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں گے۔ یہ دیکھ کر رومیوں کے ایک بڑے راہب نے کہا کہ اگر ہرقل بادشاہ اپنی ساری فوج اور سارے ہتھیار لے کر بھی آ جائے تب بھی وہ مسلمانوں کو یہاں سے نہیں بھگا سکتا، کیونکہ میں نے بڑے بڑے ملاحم اور پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور ان کا دین سب دینوں پر غالب آئے گا، لہٰذا مسلمانوں سے صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ مسلمانوں نے حسب معمول قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور قلعے کے دروازوں پر حسب معمول جنگ جاری تھی۔ باب شرقی پر بھی حسب معمول جنگ جاری تھی۔ رومنز مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسا رہے تھے اور مسلمان بھی رومنز پر تیر برسا رہے تھے کہ اتنے میں ایک زہریلا تیر حضرت خالد بن سعید کو لگا، جو حضرت عمر بن عاص کے بھائی اور حضرت خالد بن ولید کے کزن تھے۔ تیر کے زہریلا ہونے کی وجہ سے حضرت خالد بن سعید شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت حضرت خالد بن ولید کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد حضرت خالد بن ولید نے باب شرقی پر شدید حملے کرنا شروع کر دیے اور قلعے کے دیگر دروازوں پر موجود سرداروں کو بھی شدت سے حملے کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر رومیوں نے حضرت خالد بن ولید کی طرف پیغام بھجوایا، آپ آج جنگ روک دیں، ہماری صلح پر ڈسکس ہو رہی ہے، ہم عنقریب آپ سے صلح کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی اور مجاہدین کو اور زیادہ شدت سے حملے کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر رومنز نے اپنے سپاہی قلعے کی دیواروں سے ہٹا دیے اور حملہ کرنا بند کر دیا۔ جب رات ہوئی تو قلعے کے سردار بڑے راہب کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں صلح کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ راہب نے کہا کہ باب شرقی پر مسلمانوں کے آرمی چیف حضرت خالد بن ولید ہیں، جو ایک جوان اور جوشیلے آدمی ہیں۔ تم ان کے پاس صلح کے لیے نہ جاؤ، بلکہ تم صلح کے لیے باب جابیہ پر جاؤ، کیونکہ باب جابیہ پر مسلمانوں کے جنرل حضرت ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، جو کہ ایک نرم دل انسان، وہ تمہاری صلح کی پیشکش کو قبول کر لیں۔ مسلمانوں کا یہ رواج ہے کہ اگر ان کا غلام بھی کسی کو امان دے دے تو وہ اس کی امان نہیں توڑتے۔ اپنے راہب کی بات سن کر رومنز کے 100 آدمی، جن میں کچھ سردار، کچھ سپاہی اور کچھ رومنز علماء تھے، باب جابیہ کی طرف گئے اور وہاں پر موجود مجاہدین سے کہا کہ اگر ہمیں امان دے دی جائے تو ہم تمہارے سردار سے صلح پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور ان سے رومنز کے لیے اجازت طلب کی، تو ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ باب جابیہ کے پاس گئے اور رومیوں سے کہا کہ باب جابیہ سے لے کر
ہمارے سردار کے خیمے تک تم ہماری امان میں ہو، لہٰذا تم لوگ بلا جھجک آ جاؤ۔ رومیو نے کہا کہ تم کون ہو جو ہم تمہاری بات پر اعتبار کریں؟ آپ نے فرمایا میں صحابی رسول مقبول ابو ہریرہ الدوسی ہی۔ تم لوگ ٹینشن نہ لو، ہم عربی لوگ تو زمانہ جاہلیت میں بھی وعدے کے پابند ہوتے تھے، اور اب تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا رب فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدوں کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ یہ سن کر رومیو نے باب جابیہ کھولا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس آئے اور ان سے کچھ شرائط پر صلح کر لی۔ رومیو نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ چلیں اور رات ہی میں قلعے پر قبضہ کر لیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ساتھ 100 مجاہدین کو لیا، جن میں سے 35 صحابہ کرام اور 65 تابعین تھے۔ کچھ مجاہدین نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اندر جا کر رومنز آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، تو اس وجہ سے آپ رومنز کے کچھ سردار یرغمال بنا کر اپنے لشکر میں ہی چھوڑ جائیں، تاکہ رومنز آپ کے ساتھ کچھ برا کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ ٹینشن نہ لو، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ قلعہ آج رات فتح ہو جائے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی میں تھے۔ میں نے پوچھا آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے صدیق اکبر کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، لہٰذا تم لوگ بالکل بھی ٹینشن نہ لو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ قلعہ آج رات فتح ہونا ہے تو پھر ہونا ہے۔ 1 منٹ سٹاپ دا سٹوری۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں فتح ہوگی یا شکست، اس کا علم اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ علم غیب ہے۔ حالانکہ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ پاک اپنی عطا سے اپنے پیاروں کو بھی علم غیب عطا فرماتا ہے، وگرنہ 35 صحابہ، 65 تابعین اور خود ابو عبیدہ بن جراح بغیر کسی ٹینشن کے دشمن کے قلعے میں کیوں داخل ہوتے؟ یہ تو خودکشی کے مترادف تھا۔ لہٰذا اللہ پاک اپنی عطا سے اپنے پیاروں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ کم بیک دا سٹوری۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح 100 مجاہدین کو لے کر باب جابیہ سے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کے ان تمام معاملات کی خبر مسلمانوں کے آرمی چیف حضرت خالد بن ولید تک نہیں بھیجی، کیونکہ آپ نے سوچا کہ آج دن میں بھی حضرت خالد بن ولید دشمن سے جنگ کرتے رہے ہیں اور کل رات کو بھی دشمن سے جنگ کرتے رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ بہت تھکے ہوئے ہوں گے اور آرام کر رہے ہوں گے، لہٰذا ابھی خبر بھیجنا مناسب نہیں ہے، جیسے ہی صبح ہوگی ان تک پیغام پہنچا دیں گے۔ ایک طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رومن سے صلح کر کے باب جابیہ کے ذریعے قلعے میں اندر داخل ہو گئے، تو دوسری طرف باب شرقی پر حضرت خالد بن ولید نے دن میں بہت سخت حملے کیے تھے، جس کی وجہ سے یوشع بن مرکس نام کا ایک رومی، جس کا مکان باب شرقی کے بالکل اٹیچ تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر سے ہی ایک سرنگ بنائی اور حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہا کہ اگر مجھے اور میرے اہل و عیال کو امان دی جائے تو میں آپ کے کچھ مجاہدین کو قلعے کے اندر لے جاؤں گا اور وہ جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ٹھیک ہے، اور آپ نے حضرت کعب بن زامرہ کو 100 مجاہدین دیے اور فرمایا تمہیں جیسے ہی موقع ملے تم باب شرقی کھول دینا، میں اپنے لشکر کے ساتھ باہر بالکل ریڈی کھڑا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی ابو عبیدہ بن جراح کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ حضرت کعب بن زامرہ 100 مجاہدین کو لے کر یوشع بن مرکس کے ساتھ سرنگ کے ذریعے قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ باب شرقی پر محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو یوشع نے کہا کہ ابھی آپ لوگ انتظار کریں۔ جیسے ہی صبح ہونے لگی، باب شرقی پر موجود بہت سارے محافظ ادھر ادھر ہونے لگ گئے۔ اب باب شرقی پر صرف چند محافظ رہ گئے تھے، اور وہ بھی نیند کی وجہ سے جھٹکے کھا رہے تھے۔ یہ موقع دیکھ کر حضرت کعب بن زامرہ نے مجاہدین کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین نے کچھ ہی منٹ میں رومیوں کا کام تمام کر دیا۔ تلواروں کی آوازیں سن کر بہت سارے رومی مجاہدین کی طرف لپکے، لیکن اتنی دیر میں تو مجاہدین نے
تالا توڑ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی باب شریف کھلا، حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ باہر ریڈی کھڑے تھے۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید بہت تیزی کے ساتھ رومیوں کو واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ بن جراح رومی راہبوں کے ساتھ لوگوں کو امان دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ رومنس کی مین عبادت گاہ کنیسہ مریم پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے، اپنی تلواریں لہراتے ہوئے اور رومیوں کی گردنیں اڑاتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے۔ دونوں سردار ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، میں نے یہ قلعہ سلو سے فتح کیا ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، میں نے یہ قلعہ تلوار کے ذریعے فتح کیا ہے، لہٰذا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، اے ابا سلیمان، میں نے ان سب کو امان دی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اے امین الامہ، میں آپ کی دی ہوئی امان نہیں توڑوں گا، لیکن قلعے کے حاکم توما اور اس کا وزیر حربیس، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، اے ابا سلیمان، میں نے تو سب کو امان دی۔ تو حضرت خالد نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دونوں فسادی یہاں نہیں رہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں نے ان سے اس بات پر صلح کی تھی کہ یہ دونوں یہاں سے شہر بدر کر دیے جائیں گے۔ تو اتنے میں توما اور حربیس بھی وہاں آ گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ ابھی تو تم ہماری امان میں ہو، لیکن جیسے ہی دارالحرب میں جاؤ گے پھر ہماری امان سے نکل جاؤ گے، پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ توما نے کہا، ہمیں 3 دن کی مہلت دے دیں، 3 دن کے بعد ہم آپ کو جہاں بھی ملیں، آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیجیے گا، چاہیں تو غلام بنا لیجیے گا، چاہیں تو قید کر دیجیے گا۔ حضرت خالد نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حربیس نے کہا، ہمارے ساتھ ہمارے اہل و عیال ہوں گے، ان کی حفاظت کے لیے تو ہتھیار ضروری ہیں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندہ ایک ہتھیار لے گا۔ اگر کوئی تلوار لے گا تو اسے نیزہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نیزہ لے گا تو اسے تلوار لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الغرض تیر، تلوار، نیزہ، چاقو، برچھی، ان میں سے ایک چیز لے جانے کی اجازت ہے۔ توما نے شہر کے باہر ایک بہت بڑا خیمہ لگوایا اور اس میں اپنا سامان جمع کرنے لگ گیا۔ توما کا سامان کیا تھا؟ ایک بہت بڑا خزانہ، سونے چاندی کے برتن اور سونے کا کام کیے ہوئے بہت سارے ریشم کے کپڑے اور سونے چاندی کے بہت سارے صندوق تھے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت سارا مال تھا۔ اور وہ رومی جنہیں جزیہ دے کر قلعے میں رہنا پسند نہیں تھا، وہ بھی توما کے ساتھ ہو لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے توما کے ساتھ 5000 آدمی جمع ہو گئے جو قلعے میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین سے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو اچھی طرح کھلا پلا لو اور ان کی مرہم پٹی کر لو، کیونکہ میں 3 دن کے بعد توما کے تعاقب کا ارادہ رکھتا ہوں۔ توما اپنے ساتھ 5000 آدمی اور بہت سارا ساز و سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ توما کے جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک مسئلے میں الجھ گئے کہ یہ جو غلہ ہے یہ بھی امان میں داخل ہے یا مال غنیمت ہے۔ اس کے بارے میں مجاہدین کی بھی 2 رائے تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ مسئلہ حل کرتے کرتے 4 دن اور 4 راتیں لگ گئیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے توما کے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ آپ نے سوچا کہ اتنا ٹائم ملنے کی وجہ سے توما بہت آگے نکل گیا ہو۔ لیکن یونس نے کہا، اے سردار، ہمیں توما کا تعاقب کرنا ہی ہوگا۔ سبسکرائب